وعلى آل سيدنا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. بزرگوں اور دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، یہ آپ کو ہماری آواز ہی سے احساس ہو رہا ہوگا کہ ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مسلسل تسلسل کے ساتھ کئی مہینوں سے کچھ نہ کچھ گڑبڑی چل رہی ہے. اور میں جہاں بھی جاتا ہوں سب سے کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے. آمین. اور جو میں ایک خدمت کر رہا ہوں مسجد، مدرسہ اور خانقاہ کی لائن سے، اللہ اس کو قبول فرما لے. آمین. اور عمر کی اس منزل میں اللہ سکون کے ساتھ اس کام کو ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پیارے دوستوں، بزرگوں، میں تھوڑی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بیان کرنے کی تو صلاحیت ہی نہیں ہمارے اندر ہے. 1 گھنٹے میں انشاءاللہ یہ مجلس ختم ہو جائے گی. ہم ایسی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ کو انشاءاللہ بہت نفع ہوگا. ہمارے مولانا نے تقریر میں 2 باتیں کہی، میں اسی 2 بات کی تھوڑی تشریح کرنا چاہتا ہوں. مولانا نے کہا کہ قرآن پڑھنے سے ثواب ملے گا، تسبیح پڑھنے سے ثواب ملے گا، ذکر کرنے سے ثواب ملے گا، عبادت کرنے سے ثواب ملے گا. یعنی جو بھی ہم نیکی کریں گے اس پر اجر اللہ کے یہاں ضرور ملے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور بالکل سچا وعدہ ہے. ہمارے یقین میں خرابی ہو وہ دوسری بات ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہاری نیکیوں پر اجر دیں گے، لیکن عبادت کرنے پر، نیکی کرنے پر اجر. خوب غور سے سنیے گا بھئی، یہ بچوں کو تو آپ چپ کرائیے، بہت مشکل مسئلہ ہمارے لیے ہے. تو بھگاؤ سب کو یہاں سے. خوب غور سے ہماری بات سن لیں. دوبارہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. انشاءاللہ آپ کو بہت نفع ہوگا. میں آپ کو کام کی بات بتاؤں گا. عبادت کرنے پر ثواب ملے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور نبی کا وعدہ ہے. سن رہے ہیں ہماری بات کی نہیں؟ اور سے سن رہے ہیں؟ ہاں. عبادت کوئی بھی نیکی کریں، اللہ کا ذکر کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، تہجد پڑھیں، شناخت پڑھیں، شاش پڑھیں، اللہ کے راہ میں نکلیں، علم حاصل کریں، علم حاصل کرائیں. عالم ہر چیز پر خدا کیا اجر ہے اور بے شمار اجر. لیکن اللہ نے کہیں یہ وعدہ نہیں کیا ہے کہ تم نماز پڑھو گے، تم عبادت کرو گے تو کامل مسلمان بن جاؤ گے. یہ وعدہ نہیں کیا. نیکی کا وعدہ کیا ہے لیکن اس کا وعدہ نہیں کیا ہے کہ نماز پڑھنے سے، عبادت کرنے سے تم کامل اور مکمل مومن بن جاؤ گے. اس کا وعدہ نہیں کیا ہے. اتنے عالم بیٹھے، کوئی آدمی کھڑا ہو کے بتا دے گی؟ بتا دے. معلوم ہوا کہ کامل اور مکمل ایمان کے لیے کسی اور بھی چیز کی ضرورت ہے. آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ہماری آنکھوں کا نور، دل کا سرور، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے. علماء خاص کر کے مدرسوں کے طلبہ سن لیں اور جو پرانے مریدین ہیں وہ سن لیں. وہ فرماتے ہیں کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں، میری دنیا میں بعثت ہوئی ہے، میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق کی تکمیل کر دوں. مکارم اخلاق، اچھے اور اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کر دوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد بیان کیا گیا ہے، اخلاق کی تکمیل. تو اخلاق کی تکمیل جب ہوگی جب اخلاق کی تصحیح ہوگی، جب کسی چیز کو حاصل کیا جائے گا اور اس میں جو خرابیاں ہیں ان کو دور کیا جائے گا، تب اخلاق
اخلاق مکمل ہوگا. اخلاق کس کو کہتے ہیں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں، شاید آپ میں سے کسی کو یاد بھی ہو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بڑے خلیفہ گزرے ہیں، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کی بڑی مشہور کتاب اسوہ رسول اکرم، اور ان کے بڑے بڑے خلفاء ہوئے ہیں. اس وقت عالم اسلام کی سب سے مشہور شخصیت حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب، سابق چیف جسٹس آف پاکستان، وہ دو آدمی کے خلیفہ ہیں. انہی ڈاکٹر عبدالحی صاحب کے اور ہمارے حضرت مسیح امت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ. اسے سمجھ لیں کتنے بڑے آدمی رہے ہوں گے. ان کا بیان ہے، وہ ہومیوپیتھ کے ڈاکٹر بھی تھے. ان کا بیان ہے کہ ایک دن میں کسی ضرورت سے دواخانے سے گھر جا رہا تھا. گرمی کا زمانہ تھا، تپش بہت تھی. تو جب میں مسجد بیت السلام سے گزرا، کراچی میں ایک مسجد ہے بیت السلام، عجیب عجیب مسجد ہے وہاں پر، مسجد توبہ، مسجد سلام، مسجد حرام، عجیب عجیب نام کی مسجد ہے، اور جیسی نام اسی حساب سے اس کی ڈیزائننگ بھی ہے اور بنی بھی ہوئی ہے. میں مسجد بیت السلام سے گزر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ گرمی بہت ہے، لاؤ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھ جائیں، پانی وغیرہ پی لیں پھر جائیں. تو مسجد کے دروازے میں جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک بالکل نوجوان لڑکا 25-26 سال کا مسجد کے آنگن میں ایسے ہاتھ پھیلا کر کے رو رہا ہے، دعا کر رہا ہے اور بے اختیار ہو رہا ہے. جب میں قریب میں پہنچا تو دیکھا کہ روتے روتے اس کا برا حال ہے، آنسو داڑھی سے گر کر کرتے پہ آ رہا ہے. تو میں نے سوچا جوانی میں اتنی بزرگی، اتنی ولایت، اتنا تعلق اللہ سے، یہ تو واقعی بہت بڑا کوئی بزرگ معلوم ہوتا ہے. ہم بیٹھتے ہیں، جب یہ دعا سے فارغ ہوگا تو میں اس سے اپنے لیے دعا کراؤں گا. کہنے لگے، اس کے پیچھے بیٹھ کے دیکھتے رہے. وہ دعا کو ختم نہیں کر رہا ہے، روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، آنسو گرا جا رہا ہے، وہ روئے بھبک بھبک کے رو رہا ہے. اتنے میں مسجد میں ایک نابینا داخل ہوا. نابینا داخل ہوتا، بیچارے نابینا کو نظر تو آتا نہیں، اندھے بیچارے کو کیا نظر آئے. شیخ سعدی نے فرمایا نا کہ اگر بینم کے نابینا و چاست، اگر خاموش بے نشینم گناہست، اگر میں دیکھوں کہ کنواں ہے اور اندھا ہے اور پھر میں چپ چاپ رہ جاؤں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. ہماری اس وقت کی عبادت کیا ہے؟ اس وقت کی عبادت یہ ہے کہ ہم اس نابینا کو کنویں میں گرنے سے بچا لیں. بے شک. اگر اس وقت ہم عبادت میں مصروف ہیں، اس وقت اگر ہم دعا میں مصروف ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ نابینا کنویں میں گر جائے گا، تو در حقیقت ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں بلکہ عبادت کے نام پر خدا کو ناراض کر رہے ہیں. اس وقت کی عبادت یہ ہے کہ دعا چھوڑو، نماز توڑو اور اس نابینا کو کنویں میں گرنے سے بچاؤ. یہ اخلاق کی صفتوں میں سے ایک صفت. دلیل نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے بازار میں، تو آپ نے دیکھا کہ ایک ضعیف العمر بڑھیا جو ہے وہ اپنے سر پر گٹھر لادے ہوئے چلی جا رہی ہے، اور اتنی ضعیف ہے کہ اس کا سر ایسے ایسے ہل رہا ہے اور ہاتھ بھی ہل رہے ہیں اور وہ چلی جا رہی ہے. آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی ضرورت کو ترک کر دیا، اپنا کام چھوڑ دیا اور اس بڑھیا کے سر پر کی گٹھی کو اپنے اوپر لاد لیا کہ میری ماں کے برابر ہے، اگر اس کی ہم خدمت نہیں کریں گے تو کون خدمت کرے. یہی وہ اخلاق تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ محبوب بن گئے تھے لوگوں کے. تو کہتے ہیں کہ وہ نابینا داخل ہوا اور مجھ کو ذرا جھپکی لگ گئی. اندر داخل ہوا تو مجھے خیال بھی نہیں آیا کہ وہ سیدھے یہاں آ جائے گا. مجھ کو ذرا سی جھپکی سے لگی، اچانک دھڑام سے کچھ ہوا تو دیکھا کہ وہ نابینا بیچارہ چلتے چلتے آیا اور اس دعا مانگنے والے نوجوان کے اوپر گر گیا. اب گر گیا، جس کا کیا قصور تھا؟ کوئی قصور تھا؟ جب بیچارے کو بولو بھائی کوئی قصور تھا؟ جب نظر نہیں آیا
تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں جیسے ہی وہ نابینا گرا، خوب غور سے سننا تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا، خود جیسی وہ نابینا گرا اس نوجوان نے دعا چھوڑ دیا اور کہا حرامزادے سور کے بچے کمینے، دیکھتے نہیں ہو کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں، آ کر کے گر گئے ہمارے اوپر۔ تو اس نے کہا کہ بھائی صاحب ہم نابینا ہیں، اندھے ہیں، نظر نہیں آ رہا، ہمارا کیا قصور تھا، معاف کر دیے۔ کہا معاف کر دیں گے تم کو، اتنی دور سے ہم دعا مانگ رہے تھے، تم نے ہماری دعا میں خلل پیدا کر دیا ہے، کتے کہیں کے نالائق گدھے، اور ایک جھاپڑ مارا۔ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے فوراً چپل پہنا اور مسجد سے باہر آ گیا کہ یہ اللہ کا ولی نہیں بلکہ پورا شیطان ہے، کیونکہ اگر یہ ولی ہوتا، نبی کے اخلاق کا حامل ہوتا، ولایت حاصل ہوتی، تو اول تو یہ کرتا کہ دعا اپنی جلدی سے چھوڑ کر کے اس کو پکڑ کر کے کنارے سے الگ کر دیتا، بھائی اس راستے سے چلے جاؤ، پھر دعا میں مشغول ہو جاتا۔ اور اگر مان لو ایسی محنت تاریخی تھی، وہ گر ہی گیا تھا، تو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی معاف کرنا، ہم ہی ایسی جگہ دعا مانگنے کے لیے بیٹھ گئے تھے جہاں تم آگے گر گئے، یہ تھا اخلاق۔ یہ کہتے کہ بھائی معاف کرنا، تم کو چوٹ لگی ہماری وجہ سے، بلا وجہ ہم ہی غلطی کیا کہ ایسی بیچ میدان میں آ کر کے ہم دعا مانگ رہے ہیں آنگن میں کہ تم گر گئے، معاف کرنا بھائی، چلو جہاں کہتے ہو وہاں پہنچا دو۔ اس کا ہاتھ چومتے، اس کو کنارے لگا دیتے، اس کا دل خوش ہوتا تو تم کو خدا کی ولایت اور محبت نصیب ہوتی۔ لیکن گالی بکنا، اس کو ڈانٹنا، اس کو مارنا، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ یہ شخص اخلاق سے بھی عاری تھا اور عبادت کی روح سے بھی ناواقف تھا۔ عبادت کی، زور سے بولو، روح سے بھی ناواقف، کیونکہ دعا مانگتے ہیں کس سے؟ کس سے دعا مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، دعا مانگتے وقت تم کو یا اللہ یا رحمان، اللہ کے اچھے اچھے نام ہے، جس نام سے چاہو پکارو۔ دعا میں نہ بہت چلاؤ، نہ اتنی آہستہ سے کہو کہ دعا مانگتے مانگتے خود ہی سو جاؤ، معلوم ہوا کہنا تو کچھ تھا، نکل گیا کچھ۔ یا اللہ ہم کو حلال روزی نصیب فرما، اب ہم نیند کے عالم میں ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں حرام روٹی نصیب۔ اعتدال کے ساتھ دعا مانگو، ہوش کے ساتھ دعا مانگو، اس استحضار کے ساتھ دعا مانگو کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں، رب ذوالجلال سے مانگ رہے ہیں، وہ دینے والا ہے، ہم لینے والے ہیں، ہم لینا تو نہیں جانتے ہیں لیکن وہ دینا خوب جانتے ہیں۔ یا اس اور تم کو دعا مانگنا ہی تھا، مسجد کے گوشے میں جائے کنارے مانگتے، یہ بیچ میدان میں کیا مانگ رہے تھے؟ اس سے معلوم ہے کہ تم دعا نہیں مانگ رہے تھے بلکہ لوگوں کو دکھلا رہے تھے کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ دیکھیے اس کے اخلاق خراب تھے، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ دعا بھی گئی، اللہ کی نگاہ سے گر بھی گیا، ایک معذور نابینا کی بد دعا بھی پا گیا۔ آقا نامدار مدینے کے تاجدار، ہماری آنکھوں کا نور، دل کا سرور، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں بیان کیا گیا ہے مکارم اخلاق کی تکمیل، تاکہ اخلاق مکمل ہو جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی بعثت کا ثمرہ تھا کہ آپ نے ایسے اعلیٰ اور بہترین اخلاق امت کے سامنے پیش کیے کہ جس کی کوئی